بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله. سبحان الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला कारी साहब दे इल्म अमल दे अंदर इजाफा फरमाए।
ابھی میں جو میں نے کلام پڑھنا ہے وہ میں پینڈنگ کر رہا ہوں، اسی کی جگہ پہ میں 5 منٹ تلاوت کے لیے قاری قرآن، عظیم قاری قرآن قاری محمد سیف الرحمان صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں نعرہ تکبیر۔ یار بہوں ڈھلے بیٹھے ہو، سردی پال اتنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار حضرات گرامی، معزز مہمان تشریف لائے نے، ہنے تھوڑی دیر تک تلاوت کلام الہی دے نال تواڈے سینیاں نو روشن کرن گے، تواڈے ایمان نو تازہ کرن گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ نہیں رہنا بس ٹھیک ہے، تو گل کر رہے ساں۔ بسم اللہ جی الحمدللہ، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، میں کھڑا ہو کے زیادہ اچھا رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب ذرا یاد کرو کہ اس وقت نو، اس گل نو جدو اللہ نے نبیاں کو پکا وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، آکھیا کی سو تو انہوں کتاب بھی دیاں گا، حکمت بھی دیاں گا، دانائی بھی بخشاں گا، عقلمندی تو انہوں دیاں گا۔ ثم جاءکم رسول، لیکن ایک گل ہے جی انہوں نے ذرا بارو، پھر آ گیا جدو میرا محبوب کون جدے واسطے یہ ساری کائنات بنائی، جدو او آ گیا شانہ والا رسول آ گیا، مصدق لما اپنی اند بادشاہی تو چھڑ کے وہ دی بادشاہی نو مننا پہ، مصدق لما معکم، آئے گا تو اڈے گوڑ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتا ہو۔ لا تؤمنن بہی ولا تنصرن، جدو آ جاوے تو اڈی بادشاہی اگر چل دی بھی ہوئے اپنی بادشاہی نو بھول جائے، پھر تو انہوں یقیناً ایمان لے آنا پہ گا ہو دیتے ولا تنصرن دنال او دی مدد بھی کرنی پہ گی۔ قالا اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری مان دے ہو اس گل۔ اچھا جی، دنیا دے وچ سب تو زیادہ سچے کیڑی جماعت ہے؟ انبیاء کرام، گنجائش ہی کوئی نہیں بھی اپنی گل تو مکر جان گے یا وعدہ کیتا ہویا بھول جان گے، سب تو سچے تے رب بھی پک کردہ پیا ہے۔ قال اقررتم، ارشاد فرمایا رب نے من دے اس گل نو اقرار کر دے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری، اس پر میرا باری ذمہ قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، یراؤ انبیاء کرام کی جماعت کو پوچھیا جا رہا ہے، رب گل دے وچوں گل اگے وداندا جا رہا ہے، اپنے محبوب دا ذکر مکن دیندا ہے۔ قالوا اقررنا، فرمایا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، ایک دوجہ دے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ہمیشہ۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، بھٹکتی خلق کو رستہ دکھانے رہنما آیا، سفینے کو تباہی سے بچانے نا خدا آیا، خلیق آیا، کریم آیا، رعوف آیا، رحیم آیا، کہا قرآن جس کو صاحب خلق عظیم آیا، اور سراپا علم بن کر صاحب ام الکتاب آیا، زمین تشنہ لب کی زندگی بن کر صحاب آیا۔ تو اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب محمد زین رضوی صاحب کو تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ محمد زین رضوی۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے تن میرا جی کنگی ہووے تے میں زلف حضور دیواواں اے تن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف حضور دیواواں پوش میرے دی بن جائے جوتے شالا پیری سون دیاواں تے جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے ڈاواں غلام فریدہ شالا مل پوے سونا تے میں رو رو غال سناواں تے میں رو رو غال سناواں مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں کیا ہے مال و دولت کی حقیقت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے کہتا ہے یہ چاند ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر خیمے میں ایڑی
رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، تے وڈی حسرت گائی تھوڑے بوئے تے متھا ٹیک دا مر جاواں، تے جدوں وقت اخیر تے آ جاوے سونا مکھ ویکھ دا مر جاواں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں حافظ محمد زین شبیر رضوی صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز دے اندر بارگاہ رسالت دے اندر اپنی عقیدت اور اپنی محبت دا اظہار فرما رہے سن۔ تواڈے درمیان بلکہ ساڈے سارے درمیان عظیم قاری قرآن، میرے واسطے بڑی سعادت دی گل ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں استاد محترم دے کول 2 سال الحمدللہ تجوید و قرات دا کورس کردا رہا ہوں، اور میرے واسطے بڑی خوش قسمتی بھی ہے کہ استاد اج اس میرے مسجد اندر تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ پاک میرے استاد محترم دا سایہ میرے تے اور میرے نال دے باقی سارے دوستاں تے تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اللہ پاک استاد محترم نو بڑیاں عزتاں تو نوازیا ہے، اور آج پاکستان دے کونے کونے دندر استاد محترم دے شاگرد بھی الحمدللہ، بلکہ شاگرداں دے گے لڑیاں پیروئی بھی ہیں کہ استاد محترم دے شاگرد پورے پاکستان دے اندر ہر شہر دے اندر الحمدللہ استاد محترم دے شاگرد لوگاں نو اس قرآن کریم دی تعلیم نال فیضیاب فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ اے استاداں دی دعاواں نے اور استاداں دی میرے تے نظر کرم ہے کہ میں ایک ناچیز نو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میں الحمدللہ جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کراں وہ گھٹ ہے، اور میں اپنے آپ نو اس قابل نہیں سمجھدا کہ میں اس قابل ہاں، لیکن الحمدللہ یہ میرے والدین دیا دعاواں نے اور میرے استاد محترم دیا جتنے بھی اساتذہ کرام کو پڑھیا ہے، الحمدللہ آج انہوں دے دعاواں دے صدقے رب تعالیٰ نے میں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس واسطے لوگ بڑی بڑی محنت کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں تھوڑا جہا اپنے مدرسے دا بھی تھوڑا تعارف کرا دوں تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اس ساڑھے چک دے اندر بھی کی ہو رہا ہے، اپنی مسجد دے اندر بھی الحمدللہ اس ٹائم ساڑھے مدرسے دے اندر 100 تو زیادہ ہی بچے ہیں جڑے قرآن مجید ناظرہ اور قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، جنہیں دے اندر تقریباً 18 بچے قرآن پاک دی حفظ کر رہے ہیں، اور 2 بچیاں نے الحمدللہ اس مدرسے دے اندر قرآن مجید حفظ کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اور یہ تواڈے تعاون نال ہی ہے۔ الحمدللہ اس ٹائم تقریباً 100 تو زیادہ بچے اور نال بچیاں دا مدرسے دے تقریباً الحمدللہ 120 بچیاں جڑی ناظرہ اور حفظ اور نال تجوید و قرات ترجمہ تفسیر سعادت حاصل کر رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ الحمدللہ اس ٹائم 200 تُتے بچیاں اور بچے اس مسجد دے اندر جامع مسجد بلاد اندر قرآن پاک دی تعلیم تو آراستہ ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک
سانو سارے نو بلکہ اپنے بچوں بھی اور خود بھی اس قرآن مجید نال محبت اور اس طرح ذوق اور شوق نال قرآن مجید پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں استاد محترم دے درمیان اور تھوڑے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، میں ان لفظاں دے نال اپنے استاد محترم نو دعوت دیاں گا۔ اللہ رب العزت نے استاد محترم نو جتنیاں عزتاں تو نوازیا ہے انہاں دا شمار میں جتنا بھی کرنا چاہواں نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آج تھوڑے درمیان عظیم قاری قرآن، زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، استاذ القرہ، عظیم قاری قرآن جنہوں رب تعالیٰ نے بڑی عظیم اور بڑی پیاری اور خوبصورت آواز تو نوازیا ہے، آج ساڑھے درمیان موجود نے۔ میری مراد زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، عظیم قاری قرآن قاری نصر حیات معینی صاحب، میں ملتمس ہاں اس دو اشعار دی صورت اندر استاد دعوت دین لگا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اب اسی قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت سننے کے لیے میں ملتمس ہوں زینت القرہ جناب قاری نصر حیات معینی صاحب، ان سے التماس کرتا ہوں کہ آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اس جامع مسجد میں میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا گیا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کا شادی کے موقع پہ انعقاد کیا۔ یہ بڑی اچھی روایت ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم جناب چودھری قاسم گجر صاحب آپ کو حضور کے اس میلاد کے صدقے میں مزید عزتیں، برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ جتنے احباب مسجد میں تشریف فرما ہے، مجھ سے قبل آپ کی مسجد کے امام اور مدرس عزیزم جناب قاری محمد امجد علی نقشبندی صاحب میرے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرما رہے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے اس قرآن پاک کی بدولت جہاں پہ حاضری کا شرف نہیں حاصل ہوا۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خدا را جتنی مرضی تعلیم دلوائیں، کل بروز حشر اور آپ کی جب تلفین ہوگی، آپ کا جب جنازہ اٹھے گا، آپ کی جب قبر بنے گی، اس کے بعد اگر کوئی کام آئے گا تو وہ بچہ جس نے اللہ رب العزت کی لاریب کلام کو پڑھا ہوگا، یقیناً وہ آپ کو یاد کرے گا کسی نہ کسی کو موقع پہ۔ تو اپنے بچوں کو لازماً قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں،
یہ اللہ رب العزت کی ایسی لاریب کتاب ہے کہ ایک تو دنیا میں انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا. جس نے بھی قرآن پاک پڑھا ہے اسے کسی چیز کی اللہ کریم کمی نہیں عطا فرماتا. اسٹیج پہ انتہائی قداور شخصیات تشریف فرما ہے. مجھے میرے درینہ عزیز جناب محترم عمران صاحب آپ نے حکم کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وعدہ وفا ہوا. کچھ عرصہ قبل جناب قاری فخر الزمان صاحب، منور الزمان صاحب وہ بھی یہاں پہ جب تشریف فرما تھے اس وقت بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوتی رہی. تو دعا کریں کہ اللہ کریم سبھی کو صحت و سلامتی والی عمر خضر عطا فرمائے، اور جتنے احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں اللہ کریم سب کو اپنے گھر کی اور حضور کے در کی حاضری نصیب فرمائے. خاموشی توڑیں، ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کریں. اور جو احباب سستی میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ارشاد ربانی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن پاک سننا فرض ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ کی لاریب کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں. جہاں پہ وقف ہو، اختتام ہو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ اس کی صدا بلند کرتے رہیں، بآواز بلند، کوئی زبان خاموش نہ رہے. عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. في الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ایک کلام کا حکم ملا ہے تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب. پیر میر علی شاہ صاحب میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو آپ کو نہیں جانتا اس ہستی کے بارے میں. ایک تو حضور کا گھرانہ ہے اور دوسرا فاتحہ قادیانیت. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کلام لکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جب حضور کی ذات آپ کے سامنے ہے تو آپ یہ کلام لکھ رہے ہیں اور آپ حضور کی شان میں کیا فرما رہے ہیں. محبت اور عقیدت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کر میرے ساتھ اس کلام کو پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ آج سکھ مترا دیوا تیری آج سکھ مترا دیوا تیری آج سکھ مترا دیوا تیری کیوں دل اداس گدیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آکھا تیرا بدی میں شان آکھا سچ آکھا تیرا بدی میں شان آکھا سچ آکھا تیرا بدی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بنیا جس تو شانہ سب بڑھیا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی مل کر بآواز بلند پڑھیں مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلائٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مغمور اکھیں نعمت بھریاں سبحان اللہ 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 مقطع میں کیا لکھتے ہیں محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے
अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जानिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोती नशार आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पेश करूंगा। शद्दा शद्दा मद्दा शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा विच पाक कुरान दे आया आमा लोका खबर न काई खासा रमज़ान पाया खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा मेरे साहिब नूं विड्याइयां ओ लोगों मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महले चढ़ाया साया ते जेड़ियां गुड्डियां आपे उड्डियां 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 ओ कदना चढ़न ऊंचाइयां ओ गुड्डियां चंगियां उड्डियां जेड़ियां साइयां चंगियां उड्डियां
جیڑیاں سایاں آپ اڈائیاں رحمت دا دریا ہر دم بگتا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جا میرا جے قطرہ بخشے مینوں کم بن جا جناب علی بسم اللہ مزہ آ گیا کیا بات ہے سبحان اللہ انجی پڑھنا بھی پڑھتے ہیں لوگ طریقے اے فاروقی کرم کے سودے نے اے پڑھتے ہیں لوگ طریقے آگے خطیب اہل سنتی بن اقتداء عظیم مذہبی سکالر استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازری صاحب ان کے مائک حوالے کرتا ہوں نعرہ تکبیر ہاتھوں کے استقبال کرو نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کے ٹھیلا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت